السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، کل کسی صاحب نے فیس بک پیج سے میرا واٹس ایپ نمبر لیا اور مجھے کوئی 15 منٹ طویل ایک آڈیو میسیج کیا۔ ان صاحب نے انسسٹ کیا اور اعتراض کیا اس بات کے اوپر کہ آپ کیوں ازدواجی زندگی کے اوپر ویڈیوز بنانے لگے؟ آپ پوری دنیا دکھا رہے تھے اور پاکستان ایکسپلور کر رہے تھے، تو آپ یہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ دکھاتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں کی کہانیاں اور ان کے صلح کے قصے؟ اور وہ صاحب شاید میرے اس مقصد کو نہیں سمجھ پائے کہ میں کیوں اس یونٹ کو، اس ادارے کو جس کو ہم شادی کہتے ہیں، میرج کہتے ہیں، کیوں فوکس کر رہا ہوں۔ آج جو میں آپ کو کہانی سناؤں گا وہ کہانی آپ تک پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ پاکستان میں ہونے والا مانا والا کا ایک ایسا اندھوناک واقعہ ہے یہ، جس کو سننے کے بعد ہر آنکھ نم ہے، ہر دل میں درد پیدا ہو گیا ہے اور تکلیف میں مبتلا ہے ہر شخص جس تک یہ خبر پہنچی ہے، جہاں پر ایک 6 ماہ کی حاملہ اقرا کو اس کے شوہر زہیب نے نہایت میں وحشی انداز میں اس کو قتل کر دیا۔ یہ والی بات جتنی میں جانتا ہوں، میں آپ کو یہ قصہ ضرور سناؤں گا اور ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن دوستو میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، میں ایک ادیب ہونے کے ناطے یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ مجھے اس قوم کے لیے وہ کنٹینٹ کریٹ کرنا ہے جو کنٹینٹ آج نہیں، میرے مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھیں اور ان کے کسی کام آ سکے، وہ اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ سوسائٹی میں اخلاقیات کو پروان چڑھانے کے لیے جو سب سے اہم ترین ادارہ ہے وہ ہے شادی کا مرکز، شادی کا ادارہ، میرج، میاں بیوی۔ میں ان کے اوپر اس لیے زیادہ بات کرتا ہوں کہ جب یہ لوگ خوشحال ہوں گے، خوش ہوں گے، یہ ادارہ مضبوط ہوگا، تو جو بچے ان کے گھر میں پیدا ہوں گے، پروان چڑھیں گے، ان کی تربیت ہوگی، وہ پھر جوان ہو کے پاکستان کے اداروں میں جائیں گے، بزنس کریں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ مزدور بھی بنیں گے تو وہ اخلاقی تقاضوں سے ہم آہنگ بھی ہوں گے اور آشنا بھی ہوں گے۔ تو اس لیے میرا فوکس ہمیشہ ایسی کہانیوں پہ رہتا ہے، وہ پاکستان کی ہوں، وہ اوورسیز کی ہوں، کہ جہاں پر جو ہماری اقدار ہیں وہ پنپیں ان میاں بیوی کے درمیان جن کی شادی ہو رہی ہے۔ تو میں آج سوچتا آ رہا تھا کہ ان صاحب کو میں کیا جواب دوں، تو جب میں گاڑی میں بیٹھا تو میں نے ویسے ہی ایک یوٹیوب کے اوپر کھولا ہے، تو وہاں پر ایک بڑی خوفناک خبر دیکھی، میں نے 4-5 ویڈیو سنے اور قصہ یہ نکلا کہ ایک زہیب نامی ایک شقیق القلب جنگلی نے اپنی بیوی اقرا کو نہایت وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس پر بات کرتے ہیں، ان صاحب کو جواب بھی مل جائے گا اور آپ لوگ بھی کچھ تھوڑا سا شاید آپ کی تکلیف میں کمی ہو اور آپ کی تلاش میں مددگار ہو سکوں، وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں، جو اپنے بیٹوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی کرنٹ افیئرز پہ بات نہیں کرتا، میں سیاست پہ بات نہیں کرتا، میں کسی مذہبی منافرت کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کرتا۔ میرا فوکس حضرت انسان اور اس کے مسائل ہیں، جس کے حل کے لیے میں ہمیشہ کوشاں بھی رہتا ہوں اور کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات گوش گزار کی جائے جو کسی ایک کی زندگی میں راحت پیدا کر دے۔ آج جب میں یہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا اقرا اور زہیب والے معاملے کی، سن رہا تھا گاڑی چلاتے ہوئے، تو آئی واز کرائنگ، میں دھاڑے مار کے رو رہا تھا۔ اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے گھرانے دیکھ چکا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جہاں پر بڑی اچھی بچی ہے لیکن میزریبل کنڈیشن میں ہے، اور مختلف وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عورت کو
تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا تکلیف میں رکھا جاتا ہے، لیکن میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا براہ راست۔ تو میں کرتا یہ ہوں کہ میں جو میری بہنیں میرے بھائی مجھے ویڈیوز جو میں بناتا ہوں، مجھے کہانیاں سناتے ہیں پوری دنیا سے، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ بابوں سے میں نے یہ سیکھا تھا کہ جب بھی بات کرنی ہے براہ راست نہیں کرنی، کہانی سنا دیو۔ کہانی سنانے سے انسان خود سیکھتا ہے اور زیادہ سیکھتا ہے جب وہ تصور کرتا ہے کہ ایسے ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، جھوٹ بولا تھا، آئندہ نہیں بولنا۔ لیکن آج مجھے اس واقعے پر، کیونکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے چولہا پھٹتا دیکھا، بہو مرتی دیکھی، ظلم ہوتا دیکھا، بہو پہ دیکھا، مطلب بیٹی پہ، عورت پہ دیکھا، اور اس چولہے سے کبھی بھی گھر کی جو بیٹی ہے وہ نہیں مرتی تھی۔ وہ پہلے جو لوگ جانتے ہیں میری عمر کے، وہ جو بتی والا چولہا ہوا کرتا تھا نا، وہ اکثر پھٹ جایا کرتا تھا مٹی کے تیل کا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، واقعہ یہ ہے کہ شیخوپورہ کے قریب ایک علاقہ ہے مانا والا، وہاں پر ایک غریب آدمی رہتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اس کے بچے تھے، اس کی اور بھی بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بیٹی تھی اقرا، اور اقرا شکل صورت کی بہت اچھی تھی، کیونکہ میں نے کچھ تصویریں دیکھی ہیں جو میں یہاں شیئر نہیں کروں گا۔ تو کسی نے رشتہ بتایا اور اقرا کی شادی ایک ایسے گھر میں ہو گئی جہاں پر مطلب فراوانی تھی روٹی کی، رزق کی، کہ بہت امیر کبیر لوگ نہیں تھے وہ، لیکن اتنے تھے کہ پیٹ بھر کے روٹی کھاتے تھے۔ اب ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ اقرا کے خاوند زہیب کا جو کام تھا وہ درزی تھا، لیکن ایک ویڈیو میں مجھے پتہ یہ چلا کہ نہیں، ان کا کوئی موٹر سائیکلوں کا کام تھا، شو روم تھا۔ جو بھی تھا، بحث یہ نہیں ہے۔ خیر، اقرا کی شادی وہاں پر کر دی گئی اور اقرا بیاہ کر چلی گئی۔ اقرا کی شادی کو آج 7 ماہ ہوئے ہیں۔ جب وہ بیاہ کر گئی، بیٹی جب ماں کے گھر آتی جاتی ہے تو ماں اور باپ جب پوچھتے تھے بیٹا تم خوش ہو، تو وہ کہتی تھی ہاں جی میں خوش ہوں۔ دوستو، ہماری بیٹیاں پتہ نہیں، میں نے تو ایسے ٹرینڈ نہیں کرنی اپنی بیٹیاں، لیکن ہم کیوں ایسے ٹرینڈ کر دیتے ہیں؟ یا وہ بیچاریاں اللہ والی کہاں سے سیکھ لیتی ہیں کہ کوئی بھی ظلم ہو رہا ہو، جبر ہو رہا ہو، تو وہ یہی کہتی ہیں جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے۔ اور جب کبھی ایسی عورتوں سے میں بات کرتا ہوں کہ یار تم نے یہ کہ تم پہ ظلم ہو رہا تھا بیٹا، تم نے اپنے والدین کو کیوں نہیں بتایا، تو وہ کہتی ہیں جی کہ ہمارے والدین پریشان ہوں گے، میرے باپ کو شوگر ہے یا میری ماں ہارٹ پیشنٹ ہے، تو میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، اس لیے ہماری بیٹیاں سسرال میں ہونے والے جبر کو، ظلم کو کبھی گھر آ کر بیان نہیں کرتی۔ ایسا ہی اقرا نے کیا۔ اقرا کی والدہ کا میں انٹرویو سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا، یا شاید ان کی کوئی خالہ تھی، انہوں نے اس میں صرف اتنا کہا کہ جو چچا سسر ہے اس گھر میں، زہیب تھا، زہیب کی والدین تھے، اس کے چچا، ان کی فیملی تھی، چچی ہوں گی یقیناً، کمبائن فیملی سسٹم۔ ان کو اقرا نے یہ کہتے سنا تھا کہ بار دیاں آ کے تھے راج کرن ڈیاں نے۔ اچھا، یہ جملہ میرے کان پک گئے ہیں، باہر کی آ کے راج کر رہی ہیں۔ اور کیڑا تسی کوئی امپائر ہے تہاڈی، تسی کوئی مغل اعظم دی اولاد ہو، تہاڈے کول کی ہے؟ تمہارے گھر میں 4 روٹیاں کھانے کو ہوتی ہیں، ایک بڑا گھر ہوتا ہے، 2 گاڑیاں ہوتی ہیں، 4-5 لاکھ روپے مہینہ یا 10 لاکھ روپے مہینہ والا ایک کاروبار اگر تمہارا ہو گیا، تو کون لوگ ہو تسی یار؟ انسانیت سے بڑھ جاتے ہو، محبت سے بڑھ جاتا ہے پیسہ۔ او جی، میں نے بڑوں کو دیکھا جی، اور رج کے کھا رہی نے باردیاں آ کے عیاشی کرن ڈی نے۔ میں نے یہ جملہ اتنا سنا ہے ساس کے منہ سے، سسر کے منہ سے، کہ میں اور نندوں کے منہ سے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ خیر، اقرا کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ اس کو 7ویں محرم کو لے آئی تھی، کیونکہ اکثر ہمارے یہاں ایک رواج ہے محرم کے اندر بیٹیوں کو، خاص طور پہ نئی نویلی جو بیائی ہوتی ہیں، ان کو وہ مائیں محرم کے لیے اپنے گھر لے آتی ہیں۔ اب کیوں لاتی ہیں تو مجھے نہیں پتہ، لیکن ایسا ہوتا ہے، کیونکہ میری شادی کے بعد بھی میری ساس نے کہا تھا جی کہ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کے جانا ہے محرم کے لیے۔ تو خیر، اس کا وہ وہاں سے لے آئی تھی۔ 12ویں محرم کو اقرا کا شوہر آیا اور وہ اس کو آ کر لے گیا۔ ماں کہتی ہے میں تفکر میں تھی کہ گھر پہنچ گئی نہیں پہنچ گئی، میں نے فون کیا تو اس نے کہا جی میں خیریت سے پہنچ گئی ہوں۔ کہتی ساری رات
پتہ نہیں کیوں میرے دل پر نا ایک بوجھ سا تھا. ماں تھی اور کہتی کہ میں نے اقرا کو فون کرنے کی کوشش کی تو میری اس سے بات نہیں ہوئی. میں خیر سو گئی، لیکن رات کو 3:30 4 بجے فجر سے پہلے اطلاع آتی ہے جی کہ اقرا کو ہاسپٹل لے گئے اور اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہ لوگ کہتے جب ہم ہاسپٹل پہنچے تو ان کو دیکھ کر، اس فیملی کو دیکھ کر، اقرا کے ساس سسر شوہر سارے وہاں سے ہاسپٹل سے بھاگ گئے. اور جب انہوں نے جا کر اقرا کی حالت دیکھی، ڈاکٹروں نے بتایا کہ جی اس کو سوئیں مارے گئے ہیں اور نوکدار کسی چیز سے اس کی دونوں آنکھیں ضائع کر دی گئیں. ایک لڑکا اس میں کہہ رہا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، وہ کہتا ہے جی کہ اس کا جو مغز ہے وہ باہر آ چکا تھا دماغ سے اور ایک کان نہیں تھا. اور نہایت تشدد کے ساتھ، بڑی ظلم اور زیادتی کے ساتھ اقرا پڑی ہوئی تھی ہاسپٹل میں، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. دوستو صرف اقرا نہیں مری، اس کے ساتھ 6 ماہ کی اس کی پیٹ میں جو بیٹی تھی اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور یہ بھی کہنا تھا اس کی والدہ کا کہ ان کو بیٹی نہیں چاہیے تھی. یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بڑا خوفناک کام ہے. شادی ہر مرد کرنا چاہتا ہے لیکن بیٹی کسی کو نہیں چاہیے. اور اس کے بعد جب انہوں نے پرچہ دیا تو زہیب کو تھانے پیش کروا دیا گیا اور اب یہ معاملہ جو ہے آگے چلے گا. لیکن اقرا کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. ایک بیٹی جس کا جرم یہ تھا کہ وہ بیٹی ہے، اوپر سے غریب کی بیٹی ہے، تو اس کو تو اس سزا ملنی چاہیے تھی جو اس کو مل گئی. ہم ایسے ہی ہیں دوستو. اس ایک واقعے کو صرف بیان اس لیے کر رہا ہوں، اور میں بڑی تکلیف میں ہوں. میں اپنے آپ کو بڑا کنٹرول کر کے بات کر رہا ہوں. دوستو اقرا پر بہت سارے ویڈیوز آپ دیکھ لیں گے. ایسے ویڈیوز ابھی بنیں گے جس میں اور زیادہ حقائق بتائے جائیں گے کہ کیا کیا ہوا تھا. لیکن ایک اللہ والی، ایک 20 سال کی ایک ایسی لڑکی جو 6 ماہ کی حاملہ تھی، اس کو بہیمانہ تشدد کے ساتھ وحشیانہ انداز میں قتل کر دیا گیا. اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ عموماً ہمارے ہاں بڑا ٹرینڈ ہے کہ جی وہ تو ذہنی مریض ہے گا سی، عدالت سے کوئی ریلیف مل جائے گا. دوسرا یہ کہ اس کو عمر قید ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی. مجھے اس بات سے بالکل غرض نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ادارے انصاف کرتے ہیں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، انصاف ہوگا. اقرا کو کیا انصاف ملے گا؟ اس کے ماں کو کیا انصاف ملے گا؟ آپ اس کے شوہر کو ٹانگ دیں گے، بس یہ انصاف ہے؟ انصاف ایسے قائم نہیں ہوگا. یہ تو ایک کیس کے اندر آپ نے ایک ورس سچویشن کے بعد ایک فیصلہ سنا دیا. آئیں انصاف قائم کرتے ہیں اس سوسائٹی کے اندر. سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹی کے لیے امیر گھرانہ ہی کیوں چاہیے؟ اور ایک غریبوں کا بچہ جو پڑھا لکھا بھی ہو، جو اخلاقیات سے آراستہ بھی ہو، جو زندگی میں کبھی کچھ کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی بیٹی کیوں نہیں دیتے؟ اور عورت ذات کے ساتھ یہ جو دشمنی ہے، اس کو دبا کے رکھنا، اس پہ قدغن لگانی، اس کو طلاق کی دھمکیاں دینی. دوستو یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جہاں یہ معاملات ہوتے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر 70% سے زیادہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی اچھی بیوی ہیں، بڑے اچھے شوہر ہیں، بڑی اچھی ساسیں ہیں جو بڑے حسن سلوک کے ساتھ رہتی ہیں. وہ 80% بھی ہو سکتے ہیں. لیکن میں اس 20% کی یا 10% کی یا جتنے بھی فیصد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جہاں پر کسی کی بیٹی تکلیف میں مبتلا ہے، یا جہاں پر کسی کا بیٹا بہو کے ہاتھوں، ان کی بہو کے ہاتھوں تکلیف میں مبتلا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. اب اقرا کے کیس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایک اور صورتحال بہت زیادہ آپ تلاش کر کے دیکھ لیں، سرچ کر لیں. آشنا کے ساتھ مل کے شوہر کو قتل کر دیا. بہت سارے واقعات ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھئی اگر تمہاری آشنائی ہو گئی ہے کہیں اور تم اخلاقیات سے اتنی عاری ہو گئی ہو اور تمہیں دین کی بھی پرواہ نہیں ہے، خاندان کی بھی پرواہ نہیں ہے، تو پھر آشنا کے ساتھ مل کے تم خلا لے لو، اپنے شوہر سے خلا لو، اور جہاں تم نے شادی کرنی وہاں تم شادی کر لو.
اب آشنا کے ساتھ مل کے خاوند کو قتل کرنا یہ بڑی روٹین ہے. بہت سارے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے. میں وہاں یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی اللہ کی بندی، اگر تمہیں کوئی اور پسند آ گیا تھا اور تمہیں اپنے خاندان کی کسی کی پرواہ نہیں تھی اور تم دین کے احکامات سے بھی عاری ہو گئی تھیں، تو پھر دین تو تمہیں راستہ دے رہا ہے، تم طلاق لو، طلاق لے کے شادی کر لو، قتل کیوں کرتے ہو؟ تو جب میں نے ایسی خواتین کا آشنا کے ساتھ مل کے خامد کو قتل کرنے کے بعد انٹرویو سنا تو پتہ ہی چلا اس نے کہا نہیں جی، میں سوچتی رہی کہ میرے ماں باپ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی. اب دنیا کے چکر میں خاوند قتل کر دیا، کیس پکڑا گیا، اور کیس پکڑا جانے کے بعد آشنا بھی اندر اور محبوبہ بھی اندر، اور تباہی پھر گئی دونوں کے گھرانوں کی. 3 گھروں کی، خاندانوں کی تباہی پھیر دیتے ہیں ہم بے وقوف لوگ ہیں، ہم پاگل، ہم سوچتے نہیں ہیں. دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شادی سے پہلے جب آپ بیٹی دے رہے ہیں یا بیٹی لے رہے ہیں تو دونوں کے ڈاکومنٹس چیک کریں، آئی ڈی کارڈ چیک کریں، محلے سے پتہ کریں، 10 دفعہ جائیں، 10 دفعہ آئیں، ان کو بلائیں. آپ کی چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے، پوری تحقیق کریں، پتہ کریں کہ یہ لوگ کیسے ہیں. اور کسی بات کو صرف نظر اس لیے نہ کریں کہ جی کنال دا گھر ہے، 10 مرلے دا گھر ہے، 4 گڈیاں نے جی، بزنس ہے گا. او بھائی بزنس کو آپ نے کیا کرنا ہے اگر خوشی نہیں ہے؟ اقرا کی ماں نے رشتہ کرتے وقت بیچاری نے شاید یہ سوچا ہوگا نا کہ میری بیٹی ساری زندگی پیٹ بھر کے روٹی کھائے گی، تو اس کے ساتھ کیا ہوا دیکھ لیجیے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو پری میرج کاؤنسلنگ کیوں نہیں کر رہے. ہمارے بچوں کو، مجھے بھی الجبرا پڑھائی تھی، قالب کے سوال پڑھائے تھے. بھائی نہیں پڑھنے مجھے اخلاقیات پڑھائیں. مجھے خود شادی کے بعد تھوڑے سے مسائل کا اس لیے سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ میں اس معاشرے میں پل کے جوان ہوا تھا جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ عورت پیر کی جوتی ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے بابا جی اشفاق صاحب کا اور میرے والدین کا، جنہوں نے تربیت میری ایسی کی. اور ویسے بھی میری شادی 32 سال کی عمر میں ہوئی تو میں بہت کچھ رائٹرز میں بیٹھ کے PhD ڈاکٹر اور MBBS ڈاکٹر اور انجینئرز مجھے میسر رہے، کچھ لوگ ادیب، تو میری تربیت ہو گئی. نہیں تو میں بھی وہ مطلب بڑا بیوقوف اور احمق قسم کا آدمی تھا. پھر ایک جوڑے کی زندگی میں چچا کا کیا دخل؟ اور جی باردیاں آ کے کھانڈیاں نا، کیڑا تو وزیر اعظم لگا سا، تو کون سی تیرا کو محل تھا؟ میں تو سوچ رہا ہوں اس بندے کو جا کے دیکھ کے ہوں یا مل کے ہوں اگر وہ پکڑا گیا کہ کیڑیاں باردیاں آ کے یاشی کر رہی ہیں. 2 روٹیاں کھا لینا عزت کے ساتھ. اگر آپ نے کوئی AC لگا دیا، اگر لگا دیا تو بھائی پھر کیا ہو گیا؟ دنیا میں کیا AC نہیں ہوتے؟ دنیا میں لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہوتی؟ تیرے دماغ دا فطور ہے کہ تیرے کول پیسہ ہے، تیرے کول اتھارٹی ہے، تیرے کول AC نے، تیرے کو بنگلے نے. سامنے والے دی رسپیکٹ کری دی، عزت نفس پالی دی ہے کہ مقابلہ کری دا. دوستو آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں، بینک بیلنس ہیں، مجھے بتائیں اس میں آپ نے کیا کمال کیا ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، طاقت دی، دماغ دیا، اس سے کمایا آپ نے. آپ کا اس میں کیا ہے؟ آپ نے کون سی توپ چلا رکھی ہے؟ جواب آئے گا کچھ نہیں. یہ ہے ہماری اوقات. 6 فٹ کا ایک پلاٹ ہے آپ سب کے پاس، میرے پاس، وہ بھی اگر قبر میسر آ گئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دوستو جو بار بار میں ویڈیو کو پاز کر رہا ہوں، روک رہا ہوں، دراصل میں جذباتی ہو رہا ہوں اور جذبات میں آگے کچھ کہنا نہیں چاہ رہا. میں بڑا محتاط آدمی ہوں. میں لوگوں کی، ان کے جذبات کی، زندگی کے تمام سوسائٹی کے سیگمنٹس کی بڑی عزت کرتا ہوں. اس لیے میں کوئی ایسی سخت بات نہیں کرنا چاہ رہا جو کسی ایک کی طبیعت کو بھی گراں گزرے، لیکن آج میں بہت تکلیف میں ہوں. دوستو وہ تصویریں، وہ ویڈیوز جو ہاسپٹل سے لوگوں نے بنائے، میرے پاس کچھ صحافیوں نے بھیجے، میں وہ یہاں دکھا نہیں سکتا آپ کو اور نہ میں دکھاؤں گا. لیکن اگلی اقرا کو کیسے بچائیں، اگلی بیٹی کیسے بچائیں، آئیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ہم اپنی اناؤں کو، اپنے تکبر کو، اپنے پیسے کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جو آسائشیں، جیسا شوہر اور جیسا گھرانہ ہم اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، کیا ویسا گھرانہ، ویسا شوہر ہم نے اپنی بہو کو مہیا کیا ہے؟
دوستو زندگی اس سے بہت بڑی ہے. بہو لانا, داماد لانا ایک اچھا, دراصل یہ ابتدا ہوتی ہے خوشحال زندگی کی. یہ ابتدا ہوتی ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے, تاکہ وہ ایک اچھی نسل پیدا کر سکے, پروان چڑھائیں. کہانی تو زندگی تو اس سے آگے چلتی ہے, لیکن ہم یہیں پھنس جاتے ہیں. اور جی دیکھو سانو بٹھایا نہیں, تصویراں تو ساڈیاں لائیاں نہیں. ساڈے لئی میرا جوائی کھلوتا رہا ہے, لیکن ادھری ٹیبل نہیں لوائی. نکل جائیں یار ان چیزوں سے. آپ کون ہیں؟ آپ بادشاہ سلامت کی اولاد ہیں؟ آپ کوئی کسی سلطان کی اولاد ہیں؟ کون ہیں آپ؟ ایک لڑکا پیدا کرنے کے بعد آپ اتنے مغرور کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب ماتھے پہ بل ڈال کے ویکھو جی ساڈے تے خاندان چ انج. او یار تیرے خاندان چ کی نہیں ہوندا؟ کیڑا تیرا خاندان؟ میرے اللہ نے جو ضابطے, جو اخلاقیات بیان کر دیے, میرے پیارے نبی, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے جو اخلاقیات بیان کر دیے, اس کے آگے کیڑا تیرا کرانا ہوئے؟ ساڈے انج نہیں ہوندا, ساڈے اونج نہیں ہوندا. کون سی روایت لے کے بیٹھے ہوئے آپ؟ اور روایت ہے محبت, روایت ہے برداشت, روایت ہے رواداری, روایت ہے کجنا, روایت ہے کسی کی پردہ پوشی کرنی, کسی کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رہنا. یہ روایت ہے اس خطے کی. یہ وہ خطہ ہے جہاں میں رہتا ہوں, پاکستان. وہاں اس طرح کی روایتوں کو پروان نہ چڑھائیں. ایک صاحب ابھی مل گئے تھے جو عمر میں مجھ سے بھی زیادہ تھے, لیکن مجھے بڑا اچھا لگا جب انہوں نے تعریف کی, انہوں نے گرفت تعریف کی, تو بہت اچھا کام کر رہے ہو. تو یہ وہ جواب اس شخص کو ہے جس نے اتنا لمبا چوڑا مجھے میسیج کیا تھا نا کہ جی آپ ایک میاں بیوی کے جو رشتوں کے اوپر شادی کو موضوع بنا کے جو ویڈیوز مسلسل بنا رہے ہیں پچھلے 6 مہینے سے, یہ بہت کوئی بیکار کام کر رہے ہیں. تو دوست یہ بیکار کام میں کرتا رہوں گا. دوستوں میں ایک گزارش کروں آپ سے, جاپان میں بچوں کو 6 سال تک, پہلے 6 سال تک کچھ پڑھاتے نہیں ہیں. ان کو جینا سکھاتے ہیں, ان کو مینرز سکھاتے ہیں, ان کو سڑک پار کرنا سکھاتے ہیں, ان کو واش روم جانا, واش روم کو دھونا, ماں اور باپ کے بغیر اگر گھر میں وہ موجود ہے تو کھانا کیسے گرم کرنا ہے, برتن کیسے دھونے ہیں, واش روم کی صفائی کیسے کرنی ہے, بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, اپنے ساتھی کے ساتھ, یہ سکھاتے ہیں پہلے 6 سال تک. اور میری بچی جب چھوٹی سی پہلی کلاس میں ہوتی ہے تو اس کا بستہ اٹھانا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, یا میرے بیٹے کا. ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو یکسر بدل دینا ہے. یہ کوئی تعلیم نہیں, یہ تعلیم تو پھر ایسے زہیب جیسے لوگ پیدا کر رہی ہے, اور بے تحاشا اور سارے ریفرنس ہیں, میں دینا نہیں چاہتا یہاں. تو کرائم ریشو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہمیں یہ بات سمجھنا پڑے گی, ہمیں اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے کان میں ہندوؤں کی طرح یہ نہیں کہنا کہ اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے. اسے کہنا بیٹا تیرا گھر کھلا ہے, واپس آن لئی. گال کڈن, تشدد کرن, پہلے پولیس نو کال کر, پھر سانو کال کر, اپا رل کے انہاں دی وجاواں گے, اور اس کے بعد تو واپس اپنی ماں یا اپنے باپ یا اپنے بھائی کے گھر آ جائے گی. آپ کو پتہ ہے بہت ساری عورتیں ظلم 2 وجوہات سے سہ رہی ہوتی. پہلی یہ کہ وہ ان کی اولاد ہو چکی ہوتی ہے, وہ اپنے مستقبل سے پریشان ہو جاتی ہے, میں کتنے جاواں گی. کیوں؟ کیونکہ بھائی یا ماں باپ اس بچی کو گھر میں نہیں رکھتے جو طلاق لے کر آ جائے اور جھگڑا کر کے آ جائے. یہ روایت ڈالی ہوئی ہم نے اپنے سوسائٹی کے اندر, اور ہم اس کو بڑا اچھا تعبیر کرتے ہیں. بھائی اگر کوئی بچی تکلیف کا شکار ہے, ظلم کا شکار ہے, اس کا بس سانس گھٹتا ہے, اس کی وہاں حقوق کی جو ہے وہ پامالی ہو رہی ہے, اس پر ظلم ہو رہا ہے, تو بھائی اس کو واپس رکھیں. خود جائیں جا کے طلاق لیں اور اس بچی کو واپس لے کر آئیں, تاکہ وہ سکون کے ساتھ, خوشی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ جی سکے.